بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اہلیان سامع کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں جو عزت اور احترام بخشی، اس کا ہم کوئی صلہ نہیں دے سکتے، لیکن شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب بھی موقع ملا تو آپ لوگوں کو یہ جو آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، آپ لوگوں کی ہمارے ساتھ جو مہمان نوازی ہے، انشاءاللہ اس کا ہم بھرپور صلہ اور اس کا نعم البدل اور جو ہم سے ہو سکے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے میں نذیر احمد بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک بہترین کاوش کی اور ایک اکٹھ کی۔ تو آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سامع میں میرے پہلے جب میں آیا تھا فرسٹ ٹائم، تو میں نذیر احمد سے ملنے آیا تھا اور ان کی بیمار پرسی کے لیے آیا تھا۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ کا ایک فین ہے، معذور ہے، لیکن وہ بہت زیادہ آپ سے والہانہ محبت کرتا ہے۔ میرے گاؤں کے طاہر محمود بھائی نے مجھے یہ بات کی تھی، تو پھر میں نے ان کا موبائل واٹس ایپ نمبر لیا، اس پہ ان سے رابطہ ہوا۔ تو اس وقت نہ میرا تحریک کے ساتھ کوئی واسطہ تھا، نہ سیاست کے ساتھ، تو اس لیے ان کے ساتھ میرا بہت ہی پرانا اور برادرانہ تعلق ہے۔ اس محبت کا اظہار انہوں نے مختلف موقعوں پہ کیا۔ میں نے مختلف اگر کوئی ریلی نکالی کسی موضوع پر، کسی چیز پر، تو اس میں انہوں نے اپنی معذوری کا خیال نہ رکھتے ہوئے اس کا حصہ بنے اور ہمارا ساتھ دیا۔ تو اس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انہوں کی دعا تھی کہ میں تحریک لبیک میں شامل ہو جاؤں۔ اس وقت مجھے یہ میرے خیال میں بھی نہیں تھا کہ کب میں 3 سال بعد 4 سال بعد اس کی دعا قبول ہوگی اور میں تحریک لبیک میں شامل ہوں گا۔ تو یہ نذیر احمد وہ پہلے شخص تھے کہ جس کے بارے میں نے سنا تھا کہ تحریک لبیک کے لیے یہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں۔ تو ان کا ماشاءاللہ تحریک لبیک کے لیے جس حساب سے ان کا کام ہے، تو اس پر سب آپ سامنے والے کو فخر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مدثر بھائی، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وسیم بھائی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی۔ اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ سیاست یہ انبیاء کرام کا کام ہے۔ ہم میں عیب، ہم میں نقص بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن ہر انسان کو یہ ایک اپنی گریبان میں جاننا چاہیے کہ ہم اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اور عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہر وقت انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کتنا اچھا ہوں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں کتنا اچھا بن سکتا ہوں۔ جو انسان اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے وہی کامیاب ہوتے ہیں اور اسی سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ باقی ہر انسان میں مختلف عیب ہیں، نقص ہیں، پوری اللہ کی ذات ہے اور فرشتے پاک صاف ہیں۔ انسان مختلف گروپوں میں اور عام زندگی میں اپنے کاروباری مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک ایسا راستہ دکھایا جس میں میں اپنے دین اور دنیا اور اپنی سیاست کو سنوار سکتا ہوں۔ اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں، یہاں پہ یہ ملک قرضوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہم IMF کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، سود تلے یہ ملک دبا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو ہم غیرت اور ایک بہادری کی قصے کرتے ہیں، وہ ابھی صرف قصے ہی رہ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک آج تک اس نظام پر نہیں پہنچ سکا جس کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور اس کا جو نظام ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ اسلام میں آپ کو ٹیکس دینا نہیں پڑتا، بلکہ وہاں پہ زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، وہاں پہ عشر دینا پڑتا ہے، وہاں پہ غریب مساکین کے لیے صدقات متعین ہے، وہاں پہ اپنے پڑوسی کا حق متعین ہے۔ تو اس لیے یہ ملک ڈوبتا چلا گیا کہ یہاں پہ انگریز کا نظام قائم ہے اور کبھی بھی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جو بنایا تو اسلام کے نام پر ہو اور اس میں چل رہا ہو اغیار کا نظام۔
تو اس لیے تحریک لبیک پاکستان وہ جماعت ہے جو اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے، اس ملک کے مسائل کو ختم کر سکتی ہے، اس ملک کے جو قرضے ہیں اس کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ اس ملک میں اگر غریب لوگ فاقے کریں تو وہ صرف اور صرف تحریک لبیک کے جھنڈے تلے آ کر وہ برداشت کرنے کی سکت رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اسلام وہ قوت ہے کہ جب وہ انسان کے اندر وہ قوت آ جائے تو وہ اگر 10 دن بھی کھانا نہ کھائے تو اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ابھی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری بیوروکریسی اور ہمارے ملک کے جتنے بھی سمجھدار اور سیاست کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ملک جس پارٹی یا جو پارٹی اس ملک کو چلا سکتی ہے وہ وہی پارٹی ہوگی جو صرف یعنی اللہ اور رسول کے راستے پر چلے، کیونکہ اس کے علاوہ عیاشیوں کے لیے تو پیسے بالکل ختم ہو چکے ہیں، اس ملک کو چلانے کے لیے پیسے ختم ہو چکے ہیں۔ اس ملک کا یہ حال انہوں نے 75 سال میں کر دیا ہے کہ اب یہ اس بات پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اب ایک ہی نظام اس ملک کو بچا سکتا ہے اور وہ ہے نظام مصطفیٰ۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کو میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ 75 سال میں ان کاریگروں نے، ان ہنرمندوں نے اور جو تجربہ کار جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اس ملک کا اتنا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ اب یہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس ملک کا نظام اگر چلانا ہے تو کسی ایسی پارٹی کو لے کر آؤ جو عوام کو اگر کوئی تکلیف بھی ہو تو وہ برداشت کر سکے، اگر عوام یعنی سختی برداشت کر سکے، اگر ملک پر برا وقت آئے اور غیرت کا آئے تو وہ برداشت کر سکے اور وہ غیرت میں یعنی بڑے بڑے کارنامے کرے۔ تو اس لیے میں آپ سب دوستوں کو آج دعوت دیتا ہوں، جتنے بھی یہاں پہ کھڑے ہیں وہ آئیں تحریک لبیک میں شامل ہوں۔ تحریک لبیک کا جو منشور ہے وہ کوئی ایسا یعنی پیچیدہ منشور نہیں ہے، اس کے صرف 3 ہی مین چیزیں ہیں: اسلام، پاکستان اور عوام۔ جب اسلام پہ کوئی حرف آئے گا تو یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ ایک علامتی طور پر انشاءاللہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اگر پاکستان پہ کوئی حرف آیا تو اس کے لیے بھی یہ آواز اٹھائیں گے۔ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مولویوں کا سیاست سے کیا لینا دینا، جس طرح ہمارے باقی مقررین نے بھی کہا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی یہاں پہ پڑھے لکھے نوجوان بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کا نام بھی علماء اور مولویوں نے تجویز کیا، پاکستان کا جھنڈا علماء اور مولویوں نے تجویز کیا، پاکستان کے جتنے بھی یعنی یہ منشور ہے ابتدائی منشور وہ بھی مولویوں نے تجویز کیا، پاکستان کو بنایا بھی مولویوں نے ہے، علماء نے بنایا ہے۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی مولویوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور آج کی اسٹیبلشمنٹ بھی مولویوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے محمد علی جناح کو سامنے لے کر آئے، لیکن محمد علی جناح کے پیچھے مولوی تھے، علماء تھے، اور وہ لوگ تھے جو دین کو سمجھنے والے ہیں، جو مدرسوں کو چلانے والے ہیں، جو مسجد کے ممبر پر کھڑے ہوتے تھے اور دین اسلام کی ترغیب دیتے تھے، جو لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، جو لوگوں کو غلط کاموں سے روکتے تھے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی مولوی کو، کسی عالم کو، کسی حافظ کو حقیر مت سمجھنا، یہ اس ملک کے بنانے والے ہیں، ان لوگوں نے پاکستان کو بنایا ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان کے بچانے والے بھی یہی مولوی ہوں گے۔ آج اگر ہم نے ان مولویوں کا ساتھ دیا ہے یا ان مولویوں کی رہنمائی میں آئے ہیں تو اسی لیے آئے ہیں کہ ہم بھی الحمدللہ ایک اسٹڈی کرتے ہیں، سیاست کو روز پڑھتے ہیں، اور وہ اس لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس تحریک لبیک پاکستان کا جو منشور ہے وہی اصل پاکستان ہے، اور وہی انشاءاللہ اس ملک کو ایک دینی اور شرعی ملک بنائے گا۔ اس ملک میں دین اسلام یعنی دین کو تخت پر لانے والی جماعت وہ صرف اور صرف تحریک لبیک ہے۔ اور
بات رہی کہ آپ کو میں بتاؤں کہ کشمیر کو اب جو ہمارے پاس جو آزاد ٹکڑا ہے یہ بھی علماء نے اور مجاہدین نے حاصل کیا ہے. یہ کسی فوجی نے یا کسی بیوروکریٹ نے یا کسی ایسے سیاستدان نے کبھی حاصل نہیں کیا. یہ جو دین کا جذبہ لے کر جو علماء اور مجاہدین اور حفاظ کرام اٹھے تھے انہوں نے آزاد کیا. اس کے بعد دیکھیں آج تک یہ 1 انچ بھی انڈیا سے آزاد نہیں کروا سکے کیونکہ دین کا جذبہ ختم ہو گیا. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان وہ جماعت ہے جو انشاءاللہ اس پورے ملک پر اور پورے ایشیا پر اور پوری دنیا میں انشاءاللہ اس کا نام ہوگا. اور اکثر ہمیں پوسٹ وغیرہ یہ سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے کہ ٹکٹ یہ ٹکٹ ادھر ٹکٹ ادھر. قسم اللہ کی ہم ٹکٹ کے لیے اس پارٹی کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے بلکہ عزت اور احترام کے لیے. جب سے اس پارٹی میں شامل ہوا ہوں ان سب دوستوں سے پوچھ لے کہ ان کے دل میں میرے لیے عزت بڑی ہے کہ نہیں بڑی. اسی طرح پورے چھچ کے بچے کو جب میں ملتا ہوں تو وہ الحمدللہ مجھے یہ کہتا ہے کہ ہون نرالی جماعت چنیا ہون مردالی جماعت چنیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے لیکن تحریک لبیک کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ یہی جماعت سیدھے راستے پر ہے. لیکن انشاءاللہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہی جماعت سیدھے راستے پہ ہے. آنے والے دور میں وہ اس جماعت کا حصہ بھی ہوں گے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ تحریک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گی. کیوں اور میں نے جب یہ پارٹی جوائن کی تو میری یہی درخواست تھی کہ آپ لوگ مجھے اپنی تحریک کا حصہ بنائیں. ٹکٹ آپ مجھے کونسلر کا دیں گے, چیئرمین کا دیں, MP کا دیں, MNA کا دیں, یا مجھے ویسے ہی کو عہدہ دے کر صرف اور صرف تحریک کا مشن سونپ دے. انشاءاللہ میں وہ مشن بخوبی سر انجام دینے کی کوشش کروں گا. اور اپنے علاقے کے لیے جو علاقے کے عوام کے مسائل ہیں, یہاں پہ ٹرانسفارم کے مسائل ہیں, یہاں پہ بجلی کے مسائل ہیں, یہاں پہ کھمبوں کے مسائل ہیں, یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ نکاسی آب کا ہے, یہاں اس سے بڑا مسئلہ ہمارے علاقے کے نوجوانوں کی تعلیم کا ہے. ایک ہی ڈگری کالج ہے جس کے صرف اور صرف نام ہی بدلتے رہتے ہیں. کبھی وہ ڈگری کالج بن جاتا ہے, کبھی شجاع خانزادہ شہید کالج بن جاتا ہے, لیکن اس کے اندر جو نظام ہے, جو نظام تعلیم ہے, وہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے. میں نون لیگ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اپنے لیڈر کا ہی خیال رکھ لیں اور اس کالج کا سوچیں. اس کالج میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ غریب لوگ ہیں. باقی تو کوئی ایئر یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, کوئی فضائیہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, کوئی کامرا میں پڑھ رہا ہے, کوئی اٹک میں پڑھ رہا ہے, کوئی APS میں پڑھ رہا ہے. اس گورنمنٹ ڈگری کالج کو صرف اور صرف غریب, کسان اور مجبور لوگوں کے بچے جاتے ہیں. وہاں پہ 2 یا 3 پروفیسر موجود ہیں, باقی وہاں پہ پڑھانے والا نہیں ہے. کرائے پر استادوں کو لایا جاتا ہے. وہ ایسے پروفیسر تو نہیں ہیں لیکن تھوڑی بہت تعلیم ہے ان کی. تو میں درخواست کروں گا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ اٹھ کھڑے ہوں, اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں جو آپ کے حقوق کی بات کرے, جو اصل پاکستان کی ترقی کی بات کرے, جو غریب لوگوں کی خدمت کی بات کرے. ہو سکتا ہے کہ ہم اس طریقے سے آپ کی آواز ابھی نہیں اٹھا سکتے جس طرح ہمیں اٹھانا چاہیے, لیکن جب آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو انشاءاللہ وہ ایک بھرپور آواز ہوگی. کیونکہ عوام کی آواز وہ آواز ہوتی ہے جس کے خلق خدا کا نعرہ وہ سب سے مضبوط ہوتا ہے. تو میں بہت شکریہ ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا ادا کروں گا کہ آپ لوگ تشریف لائے, ہمیں عزت بخشی. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آگے بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح ساتھ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ.